سویڈن کے واقعے کے اوپر بات کریں. کیس یہ ہے قرآن کے حوالے سے قرآن کی بے حرمتی کی گئی، اور صرف یہی ایک مسئلہ نہیں تھا کہ یہ قرآن کی بے حرمتی کی گئی، کیونکہ وہ معاملات ہیں نفرت کے، اسلام کے اس سے جو نفرت ہے نا، وہ تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے معاملہ. جو پہلے مذہبی جنگیں ہوئی ہیں جن کو ہم صلیبی جنگیں کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں وہاں سے چل رہی ہیں. کچھ فرقے ہیں جو انڈر گراؤنڈ کام کر رہے ہیں اور وہ سارے سلسلے چل رہے ہوتے ہیں. لیکن اس میں جو سب سے بڑا ایشو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ وہاں پہ ریاست نے اس کی اجازت دی، مطلب ریاست شامل ہو گئی. اس لیے یہ زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے ان چیزوں کو، اور اس کے اگینسٹ میں باتیں کی جا رہی ہیں، کیونکہ ان چیزوں کو ابھی اگر پروٹیسٹ نہیں کیا جائے گا تو یہ اور آگے بڑھتی چلی جائیں گی. ایک ریاست کو دیکھ کے دوسری ریاست انوالو ہو جائے گی، اور پھر وہ آہستہ آہستہ ساری چیزیں شروع ہو جائیں گی. تو اس لیے احتجاج کرنے کا مقصد وہ یہی ہے کہ جی ان کو بتا دے، ایک ان کا راستے میں رکاوٹ ڈالی جائے گی، جی آپ یہ کرو گے تو ہم یہ کر سکتے ہیں. ہم اس کے اگینسٹ میں بائبل یا مذہب کے اوپر تو کوئی بات چیت نہیں کر سکتے ہیں، ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا. تو اس کے اگینسٹ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ جی ان کی جو پروڈکٹس ہیں اس کا ہم بائک آؤٹ کر سکتے ہیں، استعمال نہیں کر سکتے. ایسے ہی جو سفارتی تعلقات ہیں جو ریاستی سطح کے اوپر ہیں، کیونکہ ہمارے حکمران جتنے بھی کہہ لو آپ نائب ہیں، بہرحال جو بھی مسلمان ہوگا اس کے دل کے اندر کے کہیں نہ کوئی یہ حصہ تو موجود ہوگا نا، تو ان کو رسپونڈ تو کرنا چاہیے ان کو بھی. ہر کسی کو سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے نا جو انفلوئنشل ہے، مطلب جو اثر کر رہا ہے. ہمارا یہاں پہ جلاؤ گھراؤ احتجاج اس کا اتنا اثر نہیں ہوگا جتنا آپ سوشل میڈیا کے اوپر بائک آؤٹ کرتے چلے جائیں گے. نہیں، اب آپ دیکھو نا، پہلے ڈنمارک نے سرکار کی تصاویر بنا کر کے بے حرمتی کی، اس وقت بھی کچھ بس وہ معاملات اچھلے اور وہ دب گئے. اب انہوں نے سال بعد کہہ لو یا 2 سال بعد کہہ لو، اب انہوں نے نیا کارنامہ کر کے دکھا دیا. مطلب جب تک ان کو ریاست، ہم لوگ تو تیار ہیں، ریاست کے بیاف پر سارے معاملات ہوتے ہیں نا، ریاست ہی سب کچھ کرے گی تو کچھ ہوگا، ورنہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ ان کے پتہ نہیں کون سے اللہ جانے معاملات ہیں جو میں تو خود سمجھ نہیں پاتا ہوں یار. فیصلہ لینے پر انسان کو وہ ہونا چاہیے. معاملات تو ہوتے ہی نا. ابھی یار ان سب چیزوں سے کچھ بہتر نہیں. زندگی کا اپنے کتاب کی بات کرو، ہم الحمدللہ وہ اللہ پاک کی ساری کتابیں اور ظہور ہے، ہم تو سب کو مانتے ہیں الحمدللہ. ہم تھوڑی بیوقوفی یہ جہلانہ انداز اپنائیں گے. نہیں وہ صحیح ہے، لیکن تعصبیت جو ہے نا وہ تو ہے، شروع سے رہی ہے نا. بتاتا ہوں جو 1400 سال کی جو ہسٹری چلی آ رہی ہے، ایسے ہی تو نہیں بولا کہ یہود نے سارا آج تو نہیں بولا، شروع سے ہے نا، وہ تو شروع سے آج تک چل رہا ہے. اور وہ تحریک جیسے میں تمہیں بتا رہا ہوں نا کہ مسلمانوں میں بہت سی تحریک ایسی چل رہی ہیں، جیسے خلافت کی تحریک، یہ معاملات چل رہے ہیں، کہ انڈر گراؤنڈ چیزیں چل رہی ہیں. اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ ختم ہو جائیں گی تو نہیں ہوں گی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد بھی باقی ہے. کبھی کبھار تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری نسل سب کچھ دیکھتی ہے، جو ہمارا ایج لگ رہا ہے کہ ہم نے کیا کچھ نہیں دیکھ لیا چینج ہوتے ہوئے دنیا کو، کہ فون سے لے کے ٹیکنالوجی سوشل میڈیا تک کے معاملات، ٹریولنگ سائیکل سے لے کے گاڑی کی تک کے معاملات، اب دنیا بدلتے ہوئے. امی کی زندگی میں امی بتاتی تھی کہ اس کو پتہ لگتا تھا، کیونکہ آج ہم نے سنا کہ وہ چھوٹی سی چیز اس کو اپنے اسکول کے زمانے میں آئے گی، اس میں ساری دنیا سے لگی ہے. ہاں، اور آج ہم خود وہی اپنے جو لائف کے ہمارے 40-45 سال جو چل رہے ہیں، اس کے اندر سب کچھ تقریباً ہم نے چینجز دیکھ لی ہیں. اب جیسے تھا نا آج سے 30 سال پہلے ہمیں کوئی اگر یہ بولتا کہ ایسا فون ہے کہ جس میں تصویر ہوگی تو وہ ہم لوگ کے لیے سرپرائزنگ ہوتا تھا. لیکن اب ہمیں کچھ بھی ایسی باتیں بولی جائیں گی کہ آگے یہ ہوگا، ہاں ہو سکتا ہے، کیونکھ سب چیزیں چینجز ہم نے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، انسان کو چاند پہ پہنچتے ہوئے بھی ہم نے دیکھ لیا،
پین سے لے کے وہ جو خطاطی ہے قلم دوات سے الگ دوا سے لے کے آج لیپ ٹاپ کے اوپر رائٹنگ وغیرہ جو ہے اور مائکروسافٹ وہ سب دیکھ لیا. بالکل ایسا ہی. تو اب میں یہی ڈر رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ وہ والا دور جو بولا جاتا ہے کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کو، اور وہ دور بڑا خطرناک تقال والے معاملات ہیں. تو اللہ کرے کہ وہ ہماری زندگی میں نہ آئے. جہاں آپ کے پاس جس کے پاس سوشل میڈیا کی کچھ بھی لنکس ہیں وہ پروٹیسٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ایک ایمان کے حصے میں آتا ہے. کیونکہ کچھ نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ پاور حکومت کی ریاست کی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. سوشل میڈیا کی تو ہے بائیکاٹ جو ہے سویڈن وہ آپ کر سکتے ہیں، اور وہی ایمان کا حصہ ہو سکتا ہے. آپ اپنے یہی ایک ذریعہ بن جائے کہ ہمیں کیا سمجھ سکتے ہیں آج کی ویڈیو کو کیا مقصد تھا وہ تو ہم ہی جانتے ہیں. ایسے ہی آپ بھی اپنی ویڈیو کچھ نہ کچھ شیئر کر سکتے ہیں. آج کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے. ڈاکٹر فیصل.